بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ و اصحابہ و اجمعین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو این ادر ایپیسوڈ۔ آج ہم بات کریں گے کہ صبر کیسے کرتے ہیں، صبر کیسے آتا ہے اور صبر کس لیے کیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم چیخ و پکار نہیں کر سکتے، ہم شکوے شکایتیں نہیں کر سکتے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو ہمیں صبر کے معنی بتائے جاتے ہیں، جو ہمیں صبر کی جو ایجوکیشن دی گئی ہے، وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یہ سارے انسانی کام چھوڑ دینے۔ آپ انسان ہیں، آپ نے رونا بھی ہے، آپ نے چیخنا بھی ہے، آپ نے شکوے شکایتیں بھی کرنی ہیں، آپ نے کمزور بھی پڑنا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں اور صبر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ روتے بھی اللہ کے سامنے ہیں، آپ شکوے شکایت بھی اللہ سے کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے ہی سامنے اپنی ساری جو چیزیں اپنے معاملات وہ ڈسکس کرتے ہیں، نہ کہ انسانوں کے سامنے۔ اس لیے اپنا ضبط ایسا نہیں بنانا کہ آپ یہ انسانی کام چھوڑ دیں اور آپ یہ انسانی کام نہیں کر سکتے، آپ رو نہیں سکتے، شکایت نہیں کر سکتے، چیخ نہیں سکتے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ جذبات اٹیچ ہیں، ہم یہ سب کام کریں گے، مگر صرف اتنا ہے کہ ہم نے یہ سارے کام اللہ کے سامنے کرنے ہیں۔ اور اگر آپ یہ اپنا ضبط ایسا بنائیں گے کہ آپ صبر کے معنی یہ سمجھیں گے کہ آپ رو نہیں سکتے، تو آپ ٹوٹ جائیں گے، آپ کو صبر کرنا نہیں آئے گا، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ جیسا سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ہمیں صبر کب نہیں آتا؟ ہمیں صبر تب نہیں آتا جب ہم اللہ کے لیے صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ یہ طوفان اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی ہے جو اس کو میرے سے دور کرے گا، جیسے فرمایا گیا کہ واضح طور پر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو بس یہ سوچ کے ساتھ کہ یہ صبر کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے، یہ میرے اوپر مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں، یہ کس نے بھیجی ہیں؟ اللہ نے بھیجی ہیں۔ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی مجھ سے دور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے صبر بھی کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو یہ صورت ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ بس اپنے رب کے لیے صبر کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، انسانوں سے، کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے۔ جب آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں گے تو پھر مشکلات جانے اور آپ کا رب جانے، پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر یہ جو آیت ہے وہ نازل کی کہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے آپ نے۔ اب یہاں سوچیں کہ آپ سے آپ کا رب مخاطب ہے، کوئی انسان، کوئی دوسرا بندہ مخاطب نہیں ہے۔ آپ کا رب اس دنیا کا کریٹر، آپ کا کریٹر، سارے جہان کا کریٹر آپ سے مخاطب اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے راہ میں مشکلات بھی آنی ہیں، پریشانیاں بھی آنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا تاکہ میں لوگوں کو آزماؤں، مجھے پتہ چلے کہ کون میرے لیے صبر کرتا ہے اور کون حق اور ایمان پر قائم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے وہ لازمی جو شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات، پریشانیاں بھیجنی ان پہ صبر کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ سے آپ کا رب مخاطب ہے اور آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مگر گھبرانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے صبر کریں گے پھر مشکلات جانے، رب جانے۔ اب جب اس راہ پر چلیں گے تو آپ پر مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوار ہو جائے گا، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ گھر والے آپ سے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، ریلیٹیوز خلاف ہو جائیں گے، دوست اس وقت ساتھ چھوڑیں گے جب آپ کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے لیے صبر کریں گے تو آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ صبر کر سکیں گے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے ڈسکلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ مشکلات ہمارے لیے اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس مشکل وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مشکل وقت آپ کے لیے زحمت نہیں ہے، آپ کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو اس مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کون آپ سے دور ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کا اصل چہرہ دکھاتا ہے جو ہم اکثر نہیں دیکھتے، جو نارمل روٹین میں ہمیں نظر نہیں آتا، مگر جب ہم پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں لوگوں کا
جو ڈبل فیس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پیچھے کیسے تھے، آج ہم پر مشکل آئی ہے تو آج ہمارے ساتھ یہ کیسا بیہیو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو مشکلات کو مشکل نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت سمجھیں، اور اللہ کی رحمت سمجھ کر ان سے اڈاپٹ کریں یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہے۔ آپ نے اس وقت مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ اس صبر کا کیا فائدہ جب آپ کو وہ چیز ہی نہیں ملنی جو آپ نے مانگی، اس کا کیا فائدہ آپ کو جب وہ چیز ملے گی نہیں، جب اس وقت پہ نہیں ملے گی، اس صبر کا کیا فائدہ جب وہ اس کا ٹائم گزر جائے گا۔ آپ کو لوگ طرح طرح سے بہکائیں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہیں اس دنیا میں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہمیں مشکلات پریشانیاں آتی ہیں وہ انسانوں کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، انسان ہی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ کہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ہر چیز ہمارے لیے ٹیسٹ ہے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ پیپر کو خالی چھوڑا گے تو آپ کو کوئی چاہ کر بھی نمبر نہیں دے سکے گا، اور اگر آپ پیپر میں کچھ نہ کچھ لکھ کر آؤ گے تو آپ کو چاہتے نہ چاہتے کوئی نہ کوئی نمبر مل جائے گا۔ اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے، اسی طرح صبر کا معاملہ ہے، آپ نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کرنا ہے، اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا۔ اس لیے آپ نے یہ سوچ کر صبر کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوں، اور جب اللہ کے لیے صبر کریں گے اور اللہ کے لیے کیا گیا صبر، اس میں جو آپ سے چیزیں چھن گئی ہیں، چلے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا بہتر اجر اور بہتر نعم البدل عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر کے لیے چند باتیں ہیں جنہیں آپ اپنے پلو سے باندھ لیں، انہیں اپنے مائنڈ میں اچھے سے بٹھا لیں۔ کبھی بھی کسی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں بتانا۔ آپ نے بہت آپ کا دل کر رہا ہے، بہت دل باری ہو رہا ہے، آپ جائے نماز بچھائیں، رونا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ کو ساری مشکلات پریشانیاں کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کو بتائیں، مگر انسانوں کے سامنے مت ڈسکلوز کریں اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو۔ دوسرا، کبھی بھی اپنا جو یقین ہے اسے دنیا کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا، کبھی اپنی دعاؤں کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ ڈبل مائنڈڈ ہوں گے، آپ کی جو دعائیں ہیں ان سے برکت اٹھ جائے گی، آپ کا یقین ڈگمگا جائے گا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں اور میں نے کس دعا پہ زیادہ یقین کرنا۔ اس لیے اپنی جو یقین ہے، اپنا یقین کا لیول ہے، اسے کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا۔ نیکسٹ ون، کبھی بھی اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالنے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ کبھی بھی ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ پر واجب ہو جائے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی نقصان پر آپ نے فوراً ریئیکشن نہیں کرنا، صبر کریں، تحمل سے اس کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اس کے بعد ریئیکٹ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہوتی، چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوتی جیسا دیکھنے والے اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی عقل سے کام لینا ہے، اپنی عقل سے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ کسی بھی ایکشن کا جو ہے وہ ریئیکشن اسی وقت فوراً اگلی ہو کے نہیں دینا، آرام سے، تحمل سے، صبر سے دینا ہے۔ اور اس کے بعد کبھی بھی آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی، میں نے یہ دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، میں نے ایسا کیا تھا اللہ نے میرا جو ہے وہ دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ آپ نے الفاظ بالکل ادا نہیں کرنے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ جلد بازی سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ جلد بازی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو تب تک میں نوازتا رہتا ہوں جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا، جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ سے فلاں دعا کی تھی میری قبول نہیں ہوئی۔ تو آپ نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی، اور لوگوں کے سامنے کبھی یہ باتیں ڈسکلوز نہیں کرنی کہ میں نے یہ مانگا تھا مجھے ملا نہیں، میں نے یہ مانگا تھا مجھے ملا نہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی جلدی کا شکار نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو واہ ویلے والے شخص جو ہیں وہ پسند نہیں ہے۔ آپ نے تماشا نہیں لگانا دنیا کے سامنے، دنیا کو مظلوم بن کے نہیں بتانا، مظلوم بن کے نہیں دکھانا کہ میں نے مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم ہوا ہے اور میں بڑا مظلوم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے مظلوم بنیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس میں۔ جزاکم اللہ خیر۔